السلام علیکم دوستوں، ہر سال شب برات کی رات آتی ہے اور مسلم کمیٹی دو گروپ میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے۔ ایک کہتا ہے کہ یہ بہت بڑی رات ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ سب بدعت ہے، اور عام انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں۔ تو آج کا یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج ہم صرف قرآن، حدیث اور اسکالر کے ریسرچ کے ساتھ سمجھیں گے کہ کیا ہے اس رات کی حقیقت۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس رات کی حقیقت قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ پہلی بات، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید میں شب برات نام سے کوئی رات مینشن ہی نہیں ہے، اور نہ ہی 15ویں شعبان کی رات کے لیے کوئی خاص عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن میں سورہ دخان میں آتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے، اور قرآن خود ہی واضح کرتا ہے کہ بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، سورہ قدر میں۔ اس لیے زیادہ تر مفسرین کہتے ہیں برکت والی رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، نہ کہ شب برات۔ اس لیے قرآن میں 15ویں شعبان کی رات کا کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے۔ اب چلیے دوسری بات، حدیث سے کیا ثابت ہے؟ کچھ حدیث کی روایت ملتی ہے جس میں 15 شعبان کی رات کی فضیلت کا ذکر ہے۔ ایک مشہور روایت ہے، اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات اپنی مخلوق کی طرف نظر کرتا ہے اور سب کی مغفرت کرتا ہے سوائے مشرکین اور دشمنی رکھنے والوں کی۔ یہ روایت ابن ماجہ، ترمذی، مسند احمد میں مختلف سند کے ساتھ آئی ہوئی ہے۔ حدیث کے محدثین کے بیچ اس کی سند پر اختلاف ہے، کچھ اس کو حسن قبول کہتے ہیں، کچھ اس کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن کئی علماء کہتے ہیں کہ ملٹیپل چین کی وجہ سے فضیلت کا کانسیپٹ قبول ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک روایت آتی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے، میں ڈھونڈتی ہوئی نکلی تو آپ جنت البقیع قبرستان میں ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ یہ روایت ترمذی، ابن ماجہ میں ملتی ہے۔ محدثین کا حکم، اس روایت کی سند پر بھی اختلاف ہے، کچھ علماء اسے ضعیف کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں فضیلت کی باب میں ضعیف حدیث پر عمل کی گنجائش ہوتی ہے جب کوئی نئی عقیدت یا فرض ثابت نہ کی جائے۔ اس سب کو دیکھ کر علماء کی بیلنس بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھے، توبہ کرے، قرآن پڑھے تو یہ جائز ہے، کیونکہ یہ ہر رات کی جائز عبادت ہے۔ لیکن اس رات کو فرض سمجھنا، فکس اسپیشل نماز پڑھنے کا طریقہ بنانا، یہ قرآن اور صحیح دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن سے کوئی خاص حکم نہیں ہے، حدیث سے کچھ فضیلت کی روایت ملتی ہے لیکن اختلاف کے ساتھ۔ سننے سے کوئی فکس اسپیشل عبادت کا طریقہ ثابت نہیں ہے، اس لیے عبادت کرو لیکن غلول نہ کرو۔ اس لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ عبادت کرو لیکن صرف قرآن اور صحیح سنت کے مطابق کرو۔ کسی رات کو فرض یا لازم نہ بناؤ جب تک اس کی واضح دلیل نہ ہو۔ دین میں اعتدال اور دلیل دونوں ہونا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھنے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔